ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ ہے یا ہاک ڈیئر ہے یا لائن سفاری ہے یا برڈ سفاری ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا جو مکمل ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کے ساتھ جو افتتاح ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود کریں گی انشاءاللہ، لیکن آپ لوگ یہاں آ کر عید کے دن جو لائن سفاری ہے اور جو باقی ابھی میں ہاک ڈیئر والی سفاری بھی دیکھ کر آ رہی ہوں، اور اسی طرح اڑیال کی سفاری، بہت ہی ایک ایسا ڈسپلے ہے پنجاب کی وائلڈ لائف کا۔ انفارچونیٹلی وائلڈ لائف کنزرویشن، انوائرمنٹل کنزرویشن اور جو بایو ڈائیورسٹی ہے، جو ایکو سسٹم اپروچ ہے ہماری وائلڈ لائف کی، ہماری کنزرویشن کی، ہماری انوائرمنٹ کی، وہ ایک مسنگ لنک رہا ہے پالیسی میکرز کے ایجنڈا کے اوپر۔ لیکن کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اور ان کی ہدایت کے اوپر جو وائلڈ لائف کنزرویشن ہے، ہم لوگوں نے پچھلے 2 ہفتے کے اندر جو کومنگ آپریشن کیا ہے وائلڈ لائف ریسکیو کرنے کا، تو پتہ یہ چلا کہ پورے پنجاب میں ریسکیو سینٹر ہی موجود نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ ہنگامی بنیادوں پہ 3 اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل لیول کے ریسکیو سینٹر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہم یقینی بنائیں گے، اور اس کو بھی ہم 3 ماہ کے اندر مکمل کریں گے انشاءاللہ ہنگامی بنیادوں پہ۔ وہاں آپریشن تھیٹر، وہاں ویٹ ڈاکٹرز، اور یہاں سفاری میں صرف 2 ویٹ ڈاکٹرز موجود ہیں۔ تو اب نئی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت دی ہے کہ ہر سفاری، جیسے ہاک ڈیئر کی سفاری ہے، لائن سفاری ہے، برڈ سفاری ہے یا ایکویریم ہے، تو ان سب کے اوپر جو ویٹ ڈاکٹرز ہیں وہ اسپیسیفک اس وائلڈ لائف سے ریلیٹڈ ویٹ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ہم ہنگامی طور پر بھرتیاں بھی کریں گے۔ اور میں بار بار ہنگامی طور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہونے چاہیے تھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو وائلڈ لائف کنزرویشن کا، وائلڈ لائف بایو ڈائیورسٹی کا، ہمارے پورے ایکو سسٹم کے اندر وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ جو ہے اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے، جو میں نہیں سمجھتی اور جانتی کہ دنیا میں کہیں ایسے جگہ ہیں جہاں نہیں موجود۔ تو اس میں سٹیزنز کا بھی بہت رول ہے۔ جو ہمارا کومبنگ آپریشن ہوا تھا ابھی وائلڈ لائف ریسکیو کا، وہاں سٹیزنز نے ہمیں رپورٹ کیا، میڈیا نے مجھے رپورٹ کیا۔ یہ جو لال سہارنہ پارک میں کل ٹری کٹنگ کی خبر آپ سنی ہے، یہ بھی مجھے میڈیا نے رپورٹ کیا، اور اس کے اوپر یہ ایکشن ہوا، اور واقعی وہاں کٹنگ ہو رہی تھی، اور اب وہاں اینٹی کرپشن کی انکوائری اس وقت جاری ہے، اور ان کو فوری طور پر 15 افسران جس کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو ہم نے OST بنایا۔ لیکن یہ بات خالی سسپینشن اور OST پہ نہیں رکے گی، جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی ملے گی، اور اگر ان کو ٹرمینیٹ کرنا پڑا تو ہم ٹرمینیٹ بھی کریں گے۔ جو قومیں اپنی انوائرمنٹ کو، اپنی وائلڈ لائف کو کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھتی، وہ بے حس قومیں قرار دی جاتی ہیں پوری دنیا میں جو اس کے SOPs اور سٹینڈرڈز ہیں۔ اسی طرح یہاں جو بچے ہیں ان کی ٹکٹس بھی ڈفرینٹ ہیں، اور جو 50% آف پہ ہیں، لیکن میں نے پہلے کہا کہ عید پیکج جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، لاہور سفاری کی انٹری کو فری کیا جا رہا ہے، باقی ساری سفاریز فری ہوں گی، صرف جب آپ EVM یوز کریں گے، جو کارز یوز کریں گے، اس کے اوپر ایک منیمل سی عید والے دن آپ کو دینا پڑے گا، تاکہ وہ جو اس کی مینٹیننس اور مینجمنٹ ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ سینئر سٹیزن کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور سفاری کو 60+ جو ہے 60 اینڈ ابو کو فری کر دیا ہے آج سے، اور اسی طرح جو زو اوپن اپ ہوگا انشاءاللہ بڑی عید پر، اس میں بھی جو سینئر سٹیزنز ہیں اور جو پیپل ود ڈسیبلٹی ہیں ان کے لیے لاہور سفاری اور زو کو فری انٹری انہوں نے ہدایت جاری کی ہے۔ اسی طرح جو ایکویریم ہے، یہاں ہم جو پوری ایک فیسلٹی ہے آف بریڈنگ، اور اسی طرح پورا ریسکیو سینٹر یہاں پہ، اور پورا اویئرنیس ریزنگ کا ایک پورا انتظام کر کے ٹیکنالوجی وائز ہم اس کو انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر ایک اپ رننگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سفاری میں اس کو ہم کنورٹ کریں گے، اور آپ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں کہ ہم لاہور میں، سینٹر آف لاہور میں انشاءاللہ ہم وائلڈ لائف اویئرنیس ریزنگ اینڈ ایجوکیشن سینٹر اور ایگزیبیشن کا قیام ہم کریں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہوگا۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے افسران کو میں ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ٹور پہ بھیج رہی ہوں فار 1 ویک، کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ انٹرنیشنل سفاریز، انٹرنیشنل وائلڈ لائف پارکس، نیشنل پارکس، جو نیچر ریزروز ہیں، وائلڈ لائف گیم ریزروز ہیں،
فارسٹری ایریاز ہیں ان کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ جنرل پبلک کے لیے, بچوں کے لیے ایک اویئرنیس ریزنگ کے ہبز ہوں. تو اس پورے کے اوپر ایک پلان ہے, یہ بٹس اینڈ پیسز میں ہوتا رہا لیکن اب بٹس اینڈ پیسز میں نہیں ہوگا, اس کے لیے ایک ہولسٹک پلان ہے جس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. آپ کا کوئی سوال؟ میڈم سب سے پہلے تو بہت مبارکباد, آپ نے بہت بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا, جس میں آپ کی ٹیم مکمل کامیاب نظر آئی. یہ بتائیے کہ اب جو اس سے بڑا چیلنج آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں, انرجی بہت بڑا بحران ہے پاکستان میں, تو بل جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں کا فوکس ہے کہ بل لوگوں کی پینگ پیسے سے تھوڑا سا باہر ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آتے ہی جو سب سے زیادہ میٹنگز کی ہیں وہ مہنگائی پہ قابو پانے کی ہیں. بہرحال ملک کو دیوالیہ بچانے کے بعد IMF کے پروگرام کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اور ہے, جس کا سدباب کرنے کے لیے کہ کیسے ٹارگٹڈ ریلیفز دیے جائیں وہ آپ اس بجٹ میں بھی شہباز صاحب کی اپروچ میں دیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاور تھیفٹ کا جو ایک بہت بڑا کام, جو بجلی چوری ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ جو اپنی بجلی کا بل دیتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے ان کے بلوں میں, تو اس پہ قابو پانے کی ایک پوری ڈرائیو پنجاب کے اندر شروع ہو چکی ہے. اور اسی طرح رمضان کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے خود اس کی مانیٹرنگ کی ہے, پرائس کنٹرول کی. آپ نے دیکھا کہ اس سے پچھلے رمضان اور اس رمضان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت فرق آیا, پرائس کنٹرول کے اندر بھی فرق آیا. اور جو ہورڈنگ تھی, جو لوگ اس ذخیرہ اندوزی کر کے پھر چیزوں کو مہنگا کرتے تھے, سپلائی ڈیمانڈ مارکیٹ فورسز کا جو ایک سسٹم ہے اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس کے ذریعے, ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے, ریگولیشن کے ذریعے, انفورسمنٹ کے ذریعے ایک شہریوں کو ریلیف دیا ہے. اور میں اس میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ایک مسئلہ جو میں سمجھتی ہوں کہ آج تک کسی نے ہیڈ آن نہیں لیا وہ ہے سالڈ ویسٹ کا. جو کیپیسٹی ہے موجودہ سسٹم کے اندر اور جو ویسٹ کی جنریشن ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا. اس کے اندر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا مریم نواز کی ہدایت پر کامبنگ آپریشنز شروع کیے گئے, جس سے پتہ چلا کہ ریسکیو سینٹر موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لائن سفاری کا افتتاح کر دیا گیا ہے, عید کے لیے فری انٹری کر دیا گیا ہے. مریم نواز کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا.